فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے۔ باب اول، توحید باری تعالیٰ کے بارے میں شیعہ امامیہ کا اعتقاد، صفحہ نمبر 75، استدلال بر وجود خدا بطریقہ عرفہ شامخین۔ یہ کتاب کی ہیڈنگ تھی۔ کلام معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین میں غور و خوض کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو طریق اوپر بیان کیے گئے ہیں یہ مکتب معرفت الہی کے ابتدائی سبق کی حیثیت رکھتے ہیں اور کتاب قرآن کی ابجد ہے۔ ان سے مخالف کی زبان بندی ہو سکتی ہے، منکر کو قائل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس سے حقیقی لذت معرفت پروردگار سے لطف اندوز ہو اور نفس ایمان کو جلا ہو تو یہ سراسر خیال ہی خیال ہے۔ وہ خدا جس کی ہستی ہماری دلیل کی بنا پر ہے وہ تو اپنی ہستی میں ہماری دلیل اور اپنی مخلوق کا محتاج ہوگا۔ تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا۔ کس قدر کن ذہن ہوگا وہ طالب معرفت جو اپنی تمام زندگی معرفت کی اسی ابجد خوانی میں صرف کر دے، یا من دل علی ذات بذات ہی، اور عرف اللہ باللہ کے مقام منی تک رسائی حاصل کرنے کی صحیح نہ کرے۔ اس لیے ہادیان دین و سالکان مسلک معرفت رب العالمین یعنی حضرات ائمہ طاہرین چاہتے تھے کہ بتدریج اپنے موالیان بتمکین کو عرفان کی ان آخری مقامات عالیہ کی سیر کرائیں جن پر وہ خود فائموز المرام تھے۔ ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ خدائے قدوس کی معرفت خدائی کے ذریعے کرتے ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی مخلوق کو خالق کا معرف اور اعلی معرفت بنائیں، اس کے برعکس وہ مخلوق کو خالق کے ذریعے پہچانتے ہیں اور اسی طریقہ کار کی کاملین کو تعلیم بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ سید الموحدین حضرت امیر المومنین دعائے صبا میں خداوند عالم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے وہ بزرگ و برتر خدا جو اپنی ذات پر خود ہی دلالت کرتے اور اپنی مخلوق کے ساتھ مشابہت سے منزہ و مبرہ ہے۔ اس سلسلے میں امام الثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام کو دعائے عرفہ والا کلام حق کے ترجمان پہلے پیش کیا جا چکا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، بار الہ ان چیزوں سے تیری ہستی پر کیوں کر استدلال کیا جا سکتا ہے جو اپنی ہستی میں خود تیری محتاج ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دعائے ابی حمزہ صومالی میں فرماتے ہیں، اے میرے معبود، تو نے ہی اپنی معرفت کے متعلق میری راہبری فرمائی، اگر تو نہ ہوتا تو میں سمجھ ہی نہیں سکتا کہ تو کیا ہے۔ کتب سیر و تواریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ طاہرین کے بعض اصحاب کاملین معرفت کے اسی درجہ رفیع پر فائز تھے۔ چنانچہ اصول کافی میں جناب منصور بن حازم سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں اپنے اس مناظرے و مباحثے کی روایات بیان کی جو انہوں نے ایک جماعت مخالفین کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے ضمن میں انہوں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے ان لوگوں سے کہا، یعنی خداوند عالم کی ذات بابرکات اس سے کہیں اجل و اعلیٰ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے ذریعے سے پہچانی جائے، بلکہ اس کی مخلوق اس کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے۔ امام علی مقام جناب منصور کا یہ کلام سن کر مسرور و شادکام ہوئے اور فرمایا، یرحمک اللہ، خدا تم پر رحم کرم فرمائے۔
یہ بزرگوار اپنے تمام نام لیواؤں کو معرفت کی اسی مرتبہ عظمت تک لے جانے کے متمنن نظر آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ارشاد اصول کافی میں موجود ہے۔ فرمایا بالامر بالمعروف، اللہ سبحانہ کو خود اللہ اور رسول کو رسالت سے اور الامر کو امر بالمعروف سے پہچانو۔ اب رہا یہ امر کے معرفت کا یہ بلند مقام کس طرح حاصل ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا طریقہ اکتساب کیا ہے، تو اس کے متعلق اگرچہ علماء علوم نے بہت کچھ طویل کلام کیا اور واقعاً اس سلسلے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے جس کے لیے شرح کے اوراق تحمل نہیں کہے، مگر ہمارا نظریہ کہ بموجب فارسی ضرب المثل کے حلوائے نانی تا نان خوری ندانی، یہ امر محال سے تعلق رکھتا ہے نہ مقال سے۔ اس کے لیے علم اخلاق کی سیر کر کے تخلق بالاخلاق اللہ کے عملی مظاہرے کی ضرورت ہے۔ فرقہ دہریہ کے چند شکوک و شبہات کا ازالہ۔ انکار وجود باری تعالیٰ کے سلسلے میں مادیین اور دہرین کے بزم خود دلائل کو ہم نے شکوک و شبہات سے اس لیے تعبیر کیا کہ اگر ان کو میزان عقل و دانش پر جانچا جائے تو وہ دلائل کہلانے کے حقدار ثابت نہیں ہوتے، بلکہ بموجب ارشاد قدرت جاسیہ ان کے پاس علم و یقین نہیں، بلکہ جو کچھ ہے وہ سراسر اوہام و ظنون ہے۔ سطور بالا میں منکرین کے انکار کی وجوہات تفصیل سے ذکر ہو چکی ہیں، اگرچہ مذکورہ بالا بیانات شافیہ کے بعد مزید کچھ خامہ فرسائی کی چندہ ضرورت نہ تھی، کیونکہ وہ بیانات طالبان حق و متلاشیان حقیقت کو راہ راست پر لانے کے لیے کافی ہیں۔ تاہم ہم چاہتے ہیں کہ قدیم و جدید ملاحدہ و دہریہ جن شکوک و شبہات کی بنا پر وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ان میں سے چند اہم شبہات کا یہاں ذکر کر کے ان کے مکمل جوابات پیش کر دیں تاکہ یہ مبحث کسی لحاظ سے بھی تشنہ تکمیل نہ رہ جائے۔ شبہ اولا اور اس کا جواب، اور یہی شبہ دہریہ کے قصر انکار کا سنگ بنیاد ہے، وہ یہ کہ ہر وہ چیز جو حواس خامسہ ظاہرہ لامسہ ذائقہ شامہ سامہ باصرہ سے محسوس و مشاہدہ نہ ہو، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور چونکہ خدا تعالیٰ ان حواس کے ساتھ محسوس نہیں ہوتا لہٰذا معاذ اللہ وہ موجود نہیں ہے۔ اگر معمولی غور و فکر سے کام لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس شبے کا ازالہ کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل واضح البطلان ہے، کیونکہ مشہور و مسلم اصول ہے کہ عدم الوجود ان لا يدل على عدم الوجود، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، کسی شے کا نہ پانا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، خود انسان کے اندر اس امر کی کئی شواہد و دلائل موجود ہیں، مثلاً روح، عقل، حافظہ، لذت و رنج، صحت و سقم، محبت و عداوت اور بھوک و پیاس وغیرہ کئی ایسی اشیاء ہیں جن کا وجود ناقابل انکار ہے، مگر یہ سب سوائے حواس باطنہ اور اپنے خواص و آثار کے حواس ظاہرہ کے ساتھ محسوس نہیں ہوتی، حتیٰ کہ انہی حواس ظاہرہ میں جو قوتیں موجود ہیں انہیں یعنی چھونے، چکھنے، سونگھنے، سننے اور دیکھنے کی قوت وہ خود محسوس نہیں، تو کیا کوئی عقل مند فقط اس وجہ سے کہ یہ چیزیں ظاہری حواس کے ساتھ محسوس نہیں ہوتی اس کے وجود کا انکار کر سکتا ہے؟ قدیم زمانے کے دہریے اسی اصول غیر معقول کی بنا پر نفس و روح کے وجود کا انکار کرتے ہوئے اسی ظاہری ہیکل کو ہی انسان کہتے تھے، مگر آج موجودہ دور کی سائنسی تحقیقات جدیدہ و انکشافات مفیدہ بالخصوص علم تنویم مقناطیسی اور علم حضار الارواح نے ان کے نظریات کو باطل کر کے ان کو روح کے وجود کا اقرار کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور ان کے لیے معرفت خدا کا ایک نیا باب کھول دیا ہے۔ اسی وجہ سے مخبر صادق نے فرمایا ہے
جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، مگر افسوس یہ لوگ اللہ سبحانہ کو فراموش کر بیٹھے ہیں، اور اس ذات قہار نے ان کو اپنے نفس بھی بھلا دیے، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے سورہ حشر پارہ نمبر 28۔ یہ لوگ خدا عز و جل کو بھول گئے اور خدا نے ان کو ان کے نفوس بھلا دیے۔ حقیقت الامر یہ ہے کہ انسانی علم، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بہت ہی ناقص اور محدود ہے، اس لیے ہمارا علم ان تمام حقائق کو جو خیال میں آ سکتے ہیں معلوم کرنے سے قاصر ہے۔ بائیں ہمہ روز بروز کئی ایسی چیزوں کے وجود کا انسان کو علم ہوتا رہتا ہے کہ جو پہلے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی اور پھر بھی حواس ظاہریہ سے محسوس نہیں ہو سکتی۔ قوت برقیہ، بجلی کو دیکھیے، اس کے دریافت ہونے سے پہلے اس کا کون خیال کرتا تھا؟ اس کے خواص و آثار کا کسے علم تھا؟ اتفاقی طور پر یہ قوت دریافت ہو گئی اور آج ہم اس سے ہزاروں فائدے حاصل کر رہے ہیں، اور باوجود کہ وہ عالم طبیعت میں سے آج تک اس کا مشاہدہ نہیں ہو سکا، مگر ہر شخص اس کے خواص و آثار دیکھ کر اس کے موجود ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ اسی طرح قوت مقناطیسی کا وجود بھی ہم اپنے آثار و لوازم کی بنا پر حتمی و یقینی ہے، مگر آج تک کسی شخص نے اسے آنکھ سے نہیں دیکھا۔ کیا کوئی سیول دماغ انسان اس کے آثار دیکھنے کے باوجود اس کے موجود ہونے کا انکار کر سکتا ہے؟ طرفِ تماشا یہ کہ خود مادہ اسیر و اطیر ہی کو لے لیجیے، جسے یہ فرقہ اصل کائنات قرار دیتا ہے، کیا انہوں نے اس کو اپنے حواس خمسہ میں سے کسی حاست کے ساتھ ادراک کیا ہے؟ حاشا و کلا، ہمارے اسی مادی عالم میں کئی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ خوردبین استعمال کیے بغیر ہمارے حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اسی عالم میں کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہوں گے جن کو ہمارے حواس ظاہرہ باوجود آلات کے استعمال کرنے کے بھی درک نہیں کر سکیں، جیسا کہ نامبردہ اشیاء کی یہی کیفیت ہے۔ بس ان حقائق سے ثابت ہو گیا کہ جب ہمارے حواس اس قدر عاجز و کمزور ہیں کہ اسی مادی عالم کی بعض اشیاء کا بھی ادراک نہیں کر سکتے، لیکن وہ اشیاء یقیناً موجود ہیں، تو اگر دوسرے عالم کی بعض اشیاء کا ادراک نہ کر سکے تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ لہٰذا محض اس بنا پر خداوند عالم کی ہستی کا انکار کرنا اسے ہمارے حواس خمسہ درک نہیں کر سکتے، باوجود یہ کہ اس کی ہستی کے بے شمار آثار موجود ہیں، بالکل خلاف عقل و دانش بات ہے۔ اور یہ آثار بے شمار بتلاتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ان کے مؤثر کا انکار کرنا عین حماقت و جہالت ہے۔ شبہ ثانیہ، اگرچہ قدمۂ زنادقہ و فلاسفہ کا اس مادی عالم کی اصل اور اشیاء ارضی و سماوی کی خلقت کے بارے میں باہم بڑا اختلاف ہے اور ہر ایک نے علیحدہ ایک نظریہ قائم کیا ہے، لیکن زمانہ حال میں جس امر پر ان کی رائے مستقر اور قائم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس عالم ارضی و سماوی کی تمام اشیاء کی اصل دو امر ہیں، مادہ اور اس کی حرکت۔ یہ دونوں قدیم اور ازل سے ان کے درمیان تلازم میں پہلے کوئی شے نہ تھی۔ فضا ذرات مادیہ سے لبریز تھی، پھر یک ان ذرات و اجزاء میں تموج اور حرکت پیدا ہوئی اور اس سے کائنات ارضی یعنی جمادات و نباتات اور حیوانات بنے، اور اسی سے اجرام سماوی یعنی آفتاب و مہتاب اور ستارے خود بخود مارز وجود میں آئے۔ اس پیدائش کی نیت اور تفصیل سے یہاں بحث کرنا خارج از مقصد ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ فرقہ کائنات کی اس اصل مادے کو قرار دیتا ہے اور اسے قدیم کہتا ہے، اس بنا پر وہ وجود خدا کا منکر ہے۔ یہ شبہ بچند وجہ باطل اور ناقابل قبول ہے۔ وجہ اول، تمام فلاسفہ دہریہ کا اس امر پر تقریباً اتفاق ہے کہ مادے میں نہ عقل ہے، نہ شعور، نہ حس ہے، نہ حرکت، اور نہ اس میں حیات و زندگی ہے، مگر
مشاہدہ شاہد ہے کہ کائنات میں کروڑوں چیزیں ایسی موجود ہیں جو زیور حیات سے آراستہ اور زینت عقل و شعور سے مرصع و مزین اور نعمت حس و حرکت سے مالا مال ہے، اور یہ اصول بلا امتیاز مذہب و ملت تمام حکمہ بلکہ تمام عقلاء کے نزدیک محقق و مسلم ہے کہ ناقد فاقد شیء متی شی نہیں ہو سکتا، یعنی جس کے پاس چیز موجود نہ ہو وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مادہ ہی اصل کائنات ہے اور وہی مبدأ عالم ہے اور خود اس میں عقل و شعور اور حرکت و حیات نہیں، تو کائنات میں عقل و حیات کہاں سے آ گئی؟ اہل سائنس نے یہ امر معلوم کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اس میں آج تک کامیاب نہ ہو سکے، اور انہوں نے اس سلسلے میں متعدد نظریات قائم کیے، لیکن بالآخر ان کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ وہ اس معمے کو حل کرنے میں ہرگز کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بھلا کوئی عقل سلیم اس بات کو کیوں کر تسلیم کر سکتی ہے کہ ایک بے عقل و شعور شے صاحب عقل و ادراک اور ذی حیات ہستی کو پیدا کر دے؟ وجہ دوم یہ امر و مبرہین ہے کہ حرکت بلا محرک پیدا نہیں ہو سکتی، تو مادے میں وہ حرکت اولین کیوں کر پیدا ہوئی؟ وہ حرکت کس نے پیدا کی؟ اس حرکت اولین کا باعث و سبب کیا تھا؟ سائنس اور فلسفہ آج تک اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب پیش نہ کر سکا، اور نہ ہی آئندہ اس سے یہ امید کی جا سکتی کہ وہ اس گتھی کو سلجھا سکے گا۔ دہریت میں یہ بڑا نقص ہے کہ وہ ان جیسے دیگر سوالات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتی۔ قرآن نے تو پہلے ہی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ دولت علم و یقین سے تہی دامن ہے۔ ہر دعوے کے لیے ثبوت ضروری ہوتا ہے، کوئی دعویٰ بلا دلیل قابل قبول نہیں ہو سکتا، لہٰذا اگر ان میں ہمت و جرأت ہے تو وہ اپنے دعوے کو دلائل و براہین سے ثابت کریں کہ مادہ ازل سے موجود ہے، بے جان مادے میں زندگی پیدا کرنے کی طاقت موجود ہے، اس میں خود بخود حرکت پیدا ہوئی ایک ہی مادے سے مختلف انواع چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بے عقل و حس مادہ با عقل و باحس اشیاء کو پیدا کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ کیا دہریوں کو ان امور کا علم ہے؟ قرآن بتلاتا ہے کہ ان کو علم نہیں ہے۔ سائنسدانوں کو اعتراف ہے کہ ان کو کوئی علم نہیں۔ بعد ازاں دہریت کے پاس رہی کیا جاتا ہے؟ ہم دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ تمام روئے زمین کے ملاحدہ و دہریہ قیامت تک ان سوالات کے تحقیقی جوابات نہیں دے سکتے۔ ان حقائق کے پیش نظر ماننا پڑتا ہے کہ یہ کائنات ایک ایسے حی و قیوم خالق حکیم اور علیم کی قدرت کے کاملہ کا نتیجہ جو علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے، اور عقل و شعور اور حیات و وجود اس کا عین ذات ہے، اور تمام کائنات کی بادشاہی اس کے قبضے قدرت میں۔ تبارک الذی بیدہ ملکوت کل شیء۔ اسی لیے اسلام بلا کسی تذبذب کے پورے وثوق و اطمینان کے ساتھ کہتا ہے کہ موت و حیات کو خداوند عالم نے پیدا کیا، اور موت و حیات کے آلات و اسباب کا بھی وہی خالق ہے، سب اسباب و واقعات اس کے زیر حکم ہیں۔ وجہ سوم اس تمام شبے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ مادہ قدیم و ازلی ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو۔ وجہ سوم اس تمام شبے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ مادہ قدیم و ازلی ہے، مگر ادلہ قطعیہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ خود مادہ بھی دیگر مادیات کی طرح حدیث ہے، نہ قدیم۔ یہاں اس کے حدوث کے چند دلائل ذکر کرتے ہیں۔ حدوث مادہ کی پہلی دلیل، پرستاران مادہ قائل ہیں کہ عالم کے تمام تغیرات و تبدیلات حادث ہیں، اور ماہرین طبقات الارض کا بھی اس امر پر اتفاق ہے۔ نباتات و حیوانات کی تمام انواع پہلے موجود نہ تھیں، مدت مدیر کے بعد قطم عدم سے عرصہ وجود میں جلوہ گر ہوئیں۔ پس اگر ان تمام تغیرات و تبدیلات کی علت مادہ اور اس کی حرکت ہے، اور یہ تغیرات اس کے معلول، تو جب یہ علت قدیم ہے تو معلول کیوں حادث ہے؟ علت و معلول میں تفریق و جدائی عقلاً محال ہو ناممکن ہے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ علت تو قدیم ہو مگر اس کے معلولات حادث ہوں؟ جب علت موجود تھی تو اس کے معلولات کیوں لاکھوں برس بعد وجود میں آئے؟
یہاں اگر یہ عذر پیش کیا جائے کہ یہ اس قدر طویل زمانہ استعداد کی انتظار میں گزرا کہ معلومات میں استعداد پیدا ہو جائے تو پھر وجود میں آئیں، تو اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب اس کی استعداد کی علت بھی وہی مادہ قدیمیہ ہے تو وہ استعداد اس سے قبل کیوں پیدا نہ ہو گئی؟ یہاں اگر یہ کہا جائے کہ مادہ قدیمیہ نے اپنے ارادہ و اختیار سے ان چیزوں کی تخلیق کے لیے جو وقت چاہا مقرر کر دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مادے میں تو علم و ارادہ اور عقل و شعور ہے ہی نہیں، تو وہ ان کی تخلیق کا وقت کیوں کر معین کر سکتا ہے؟ خلاصہ کلام یہ کہ اگر علت قدیم ہے تو پھر یا تو تغیرات و تنوینات کو بھی قدیم تسلیم کیا جائے، حالانکہ ان کا حادث ہونا ازہر من شمس ہے، اور ہم اس موضوع پر پہلے کافی تبصرہ کر چکے ہیں، اور یا پھر مادے کو بھی ان تبدیلات کی طرح حادث مانا جائے، اور یہی درست ہے۔ ایک وقت تھا کہ نہ مادہ تھا، نہ مادیات، نہ ان کے تغیرات اور تنوعات۔ قادر قیوم خدائے مختار نے ان کو پردہ عدم سے نکال کر خلت وجود سے سرفراز فرمایا۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، سورہ دہر پارہ نمبر 29۔ دوسری دلیل اس عالم میں جس قدر تغیر، تبدل اور تحویل و تنوع مادہ میں ہو پایا جاتا ہے، اتنا کسی اور شے میں نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ مادے میں ارادہ و اختیار اور علم و ادراک نہیں ہے، لہٰذا یہ تو ممکن نہیں کہ اس کے ان تغیرات و تبدلات کی علت اس کے ارادے کو قرار دیا جائے کہ وہ اپنے ارادے و اختیار سے یہ مختلف شکلیں و صورتیں بدلتا رہتا ہے۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ قدیم و قدیر اور علیم و بصیر ایسی ذات والا صفات موجود ہے جو اپنے ارادے و اختیار سے اس مادے میں مناسب تغیر و تبدل کرتی رہتی ہے۔ یہ امر سابقاً مبرہن کیا جا چکا ہے کہ جس چیز میں تغیر و تبدل ہو وہ حادث ہوتی ہے۔ تیسری دلیل یہ قاعدہ کہ جس چیز کا وجود اصلی اور ذاتی ہو، اس میں تغیر و تبدل ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ کسی چیز میں تبدل اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ کسی اور شے کو اس کے وجود میں دخل ہو، اور ظاہر ہے کہ قدیم اور واجب الوجود میں کسی کا دخل ممکن نہیں ہے، مگر یہ امر بالمشاہدہ ثابت ہے کہ مادے میں بے شمار تغیرات ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ماننا پڑے گا کہ مادہ قدیم نہیں ہے۔ سورہ انفطار پارہ نمبر 20۔ اے انسان، تجھے اپنے کریم پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا جس نے تجھے پیدا کیا تو تجھے دوست بنایا، جس نے تجھے پیدا کیا تو تجھے درست بنایا اور مناسب اعضاء دیے، اور جس صورت میں اس نے چاہا تیرے جوڑ بند بنائے۔ ترجمہ فرمان۔ چوتھی دلیل اس عالم رنگ و بو میں حضرت انسان علم و ادراک، فہم و فراست، صنعت و معرفت، فضل و کمال، ارادہ و اختیار و طاقت، قدرت میں تمام کائنات پر فوقیت رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود ایک مچھر بھی نہیں پیدا کر سکتا۔ تو عقل انسانی کس طرح باور کر سکتی ہے کہ ایک بے عقل و شعور اور بے حس و حرکت اور بے جان مادے نے حضرت انسان کو اور دیگر صناع و بدا کو پیدا کیا؟ لہٰذا عقل مادے کو حادث اور مخلوق ماننے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ خود مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ سورہ طور پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 4۔ کیا یہ لوگ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے، یا یہی لوگ مخلوقات کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ترجمہ فرمان۔ پانچویں دلیل یہ مسلم ہے کہ جس طرح ممکن اپنے وجود میں واجب الوجود سے کمتر ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری کہ وہ اپنی صفات میں واجب کی صفات سے کمتر ہو۔ لیکن اگر مادے کو قدیم اور اصلی تسلیم کر لیا جائے تو معاملہ اس کے برعکس معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بنابراین مادہ حرکت میں جس سے بقول دہریہ یہ کائنات پیدا ہوئی ہے، علم و ادراک اور ارادہ و اختیار کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہے، مگر کائنات میں یہ سب صنعتیں بدرجہ اتم و اکمل موجود ہیں۔ تو کیا اثر اپنے مؤثر سے اور مصنوع اپنے صانع سے بڑھ سکتا ہے؟ اور کیا فائدشی معلمی شے ہو سکتا ہے؟ کیا فاقد شے معطی شے ہو سکتا ہے؟ کیا اب ایسے خلاف عقل نظری کو عقل سلیم ہو طبع مستقیم تسلیم کر سکتی ہے؟ ان دلائل ساتہ اور براہین قاطع سے واضح و آشکار ہو گیا کہ مادے کو قدیم اور مبدأ کائنات قرار دینا بالکل ایک ایسا لغو اور بیہودہ نظریہ کہ جسے
عقل سلیم ہرگز تسلیم نہیں کر سکتی۔ استعجاب تعجب ہے کہ دہریوں نے اس موقع پر اپنے ایک مشہور قاعدے کو بھی خیر بات کہہ دیا ہے، وہ یہ کہ وہ بلا مشاہدہ کسی چیز کو نہیں مانتے۔ ہم دریافت کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے مادہ اور اس کی حرکت قدیم کا مشاہدہ کیا ہے؟ اس مقام پر اگر وہ یہ جواب دیں کہ ہم نے اگرچہ مادہ اور اس کی حرکت قدیمہ کا مشاہدہ تو نہیں کیا، مگر اس کے آثار یعنی تغیرات و تبدلات سے یہ کشف کیا کہ ان کا کوئی مؤثر ضرور ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہمارا بھی بین ہی یہی استدلال ہے کہ جب ہم اس عالم میں ایسے عجیب و غریب آثار دیکھتے ہیں کہ جن کے فہم و ادراک سے عقول و افہام حیران و سربا گریبان ہیں، تو ہم یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان آثار کی مؤثر کوئی ایسی ہستی جو علم و فضل اور ارادہ و اختیار، قدرت و حکمت اور حیات و وغیرہ صفات کمالیہ سے بدرجہ اتم و اکمل متصف ہے۔ ذالک اللہ رب العالمین۔ اور اگر یہ کہا جائے جیسا کہ موجودہ زمانے کے بعض زناقہ و دہریہ کہتے ہیں کہ یہ سب صفات مادہ میں موجود ہیں، ہماری اور ان کی تمام بحث و نزاع ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ پھر حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں رہ جاتا، فقط نام کا فرق ہے۔ جسے ہم خداوند عالم کہتے ہیں سے وہ مادہ کہہ رہے ہیں۔ ہندو نے بتوں میں جلوہ پایا تیرا، آتش پہ مغوں نے راگ گایا تیرا، دہری نے کیا دہر سے تجھ کو تعبیر، انکار کسی سے نہ بن آیا تیرا حالی۔ شبہ ثالثہ اور اس کا جواب۔ اس کائنات کا کوئی مبدا نہیں ہے، نہ خدا نہ مادہ، بلکہ یہ عالم اتفاقاً ظہور پذیر ہو گیا ہے۔ حقیقت الامر یہ کہ جب دہریوں کا مذکورہ بالا دلائل وغیرہ سے ناطقہ بن کر کیا جاتا ہے کہ ایک بے عقل و بے حس اور بے ارادہ و بے اختیار اور بے طاقت و بے حیات مادہ کیوں کر یہ عجائب و غرائب سے بھرا ہوا عالم پیدا کر سکتا ہے، تو ان لوگوں پر قافیہ حیات تنگ ہو جاتا ہے، اور اپنی زمین اپنی وسعت کے باوجود اس طرح تنگ ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے نہ جائے ماندن اور نہ پائے رفتن والا معاملہ درپیش آ جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ لوگ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا اس ذہنی کشمکش و تذبذب کے عالم میں وہ عجیب مذبوحی حرکات کرتے ہیں اور ایسے محمل و مزخرف جوابات دیتے ہیں کہ جو ان کے مذمومہ مادے کی طرح عقل و شعور سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ انہی جوابات میں سے ایک جواب یہ کہ جو اس شبہ ثالثہ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ کائنات کی کوئی اصل نہیں ہے، محض صدقاً و اتفاقاً ظہور پذیر ہو گئی ہے۔ ان کے اس جواب بسباب پر یہ مشہور عربی مثل منطبق ہوتی ہے کہ یعنی بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ ان بیچاروں نے جس امر سے گھبرا کر اس جواب کا سہارا لیتے، اتنی خرابی اس نظریے میں نہ تھی جس قدر اس جواب میں ہے۔ ہم ذیل میں نہایت اختصار کے ساتھ واضح و اشکار کرتے ہیں کہ یہ جواب بچند وجہ ناقابل سماعت اور یہ شبہ بچند وجہ درجہ اعتبار سے ساقط ہے۔ وجہ اول، یہ نظریہ بالکل بدہی بطلان ہے، کیونکہ اس کا تو مطلب یہ کہ فعل بغیر فاعل کے اور اثر بغیر مؤثر کے واقع ہو، جو کہ صاف ترجیح بلا مرجع ہے، اور یہ ایسے ہی محال و ناممکن ہے جیسے ایک کا دو کے برابر ہونا، یا سے دو اور دو کا مل کر تین ہونا۔ کوئی بھی شخص جسے مبدأ فیض سے معمولی عقل و شعور ملا ہے، وہ کبھی ایسے خلاف عقل و فطرت نظریہ کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ وجہ دوم، اگر صدوت الرائے اتفاق کے مشہور معنی لیے جائیں، یعنی کسی فصل و اثر کا اس کے فاعل و مؤثر سے بلا قصد و ارادہ ظاہر ہونا، اور یہ معنی ان لوگوں کے لیے کیے ہیں جو بے عقل اور بے حس و حیات مادے کو مبدأ کائنات تصور کرتے ہیں، اور پھر ان پر مذکورہ بالا اعتراضات کی جاتی ہیں، تو وہ ان سے بچنے کے لیے راستہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ کائنات مادہ سے بلا ارادہ و اختیار محض اتفاقاً پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ شک بھی مثل سابق باطل ہے، کیونکہ بفرض محال اگر چند لمحات کے لیے ایسے
صدفہ و اتفاق کو ممکن بھی تسلیم کر لیا جائے، تاہم یہاں یہ اتفاق باور نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی وجہ یہ مسلم ہے کہ جو کام اتفاق سے انجام پذیر ہو وہ پراگندہ اور غیر منظم ہوتا ہے، اس میں نظم و نسق پیدا ہوتا ہے اور نہ ترکیب و ترتیب، مگر کائنات میں وہ نظم و ضبط اور عمدہ ترتیب پائی جاتی ہے کہ عقلائے روزگار اور بڑے بڑے سائنسدان اسے دیکھ کر انگشت بندندہ نظر آتے ہیں، اور آج اسی علمی دور میں بڑے بڑے سائنسدان اور فلسفہ عالم اسی کامل نظام کو مشاہدہ کر کے صانع حکیم کے وجود کا اقرار و اعتراف کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، مگر حکیم روحانی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آج سے تقریباً 1300 برس پیشتر عالم کی اسی نظم و ترتیب سے صانع عالم کے وجود مسعود پر استدلال فرمایا تھا۔ چنانچہ جناب مفضل سے فرماتے ہیں: اے مفضل، وجود باری تعالیٰ پر تمام دلائل قاطعہ سے پہلی قطعی دلیل اس عالم کی شکل و صورت اور اس کی نظم و ترتیب ہے، کیونکہ اگر تم اپنی عقل و فکر سے اس عالم میں غور و تأمل کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ عالم ایک ایسے گھر کی مانند ہے جس میں بندگان خدا کی بود و باش اور رہائش آرائش کے سب اسباب مہیا ہیں۔ چنانچہ یہ بلند آسمان مثل چھت کے ہے، اور یہ پنہا زمین مثل فرش کے ہے، اور یہ چمکتے ہوئے ستارے مثل قندیل کے اور جواہر مثل ذخیروں کے ہیں، اور حضرت انسان اس گھر کا مالک و متصرف ہے، اور یہ مختلف قسم کی نباتات اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے اور یہ حیوانات اس کی ضروریات و مسالے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس سلسلہ تحقیق میں اس امر پر واضح دلالت موجود ہے کہ اس عالم کی تخلیق تقدیر اور تدبیر اور حسن انتظام کا نتیجہ ہے، اور اس کا خالق حکیم مالک ہے، اور اسی نے عالم کے بعض اجزاء کو دوسرے بعض اجزاء کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ جو کچھ ملحد و منکر کہتے ہیں اس کی ذات و والا صفات اجل و عرفے ہے، سمجھ ہی میں نہیں آتی کہ کوئی بعض ذوق اس کی، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے۔ یہ امر انسانی حینت اور فطرت میں داخل ہے کہ جب وہ کسی چیز کو مرتب و منظم دیکھتا ہے تو یقین کر لیتا ہے کہ کسی عقل مند و دانشمند نے اسے ترتیب دیا ہے، اور اگر وہ کہیں چند چیزوں کو بے ترتیب و بے سلیقہ رکھا ہوا دیکھے تو اسے خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ چیزیں آپ اکٹھی ہو گئی ہوں، مگر حسن ترتیب کی صورت میں یہ خیال اسے ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کی واضح مثال یوں فرض کیجئے کہ آپ مرزا غالب یا ڈاکٹر اقبال کا کوئی شعر لے اور اس کے الفاظ کو الٹ پلٹ کر کسی ناخواندہ آدمی کو دے کر کہیں کہ وہ ان الفاظ کو اس طرح ترتیب دے کہ اصل شعر بن جائے۔ آپ دیکھیں کہ 1000 طرح الٹ پلٹ کرے گا، مگر اتفاقی طور پر کبھی یہ نہ ہوگا کہ مرزا غالب یا ڈاکٹر اقبال کا اصل شعر نکل آئے، حالانکہ الفاظ و حروف اور جملے وہی ہیں، صرف معمولی سی ترتیب کا ہیر پھیر ہے۔ کوئی سلیم العقل انسان کیوں کر یہ باور کر سکتا ہے کہ یہ نظام عالم جو اس قدر باقاعدہ مرتب و منظم اور موزوں ہے خود بخود پیدا ہو گیا؟ قرآن مجید میں بھی اس بات صانع عالم کے سلسلے میں اسی طریقے سے استدلال کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: یہ خداوند عالم کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو محکم طریقے سے بنایا ہے۔ سورہ ملک پارہ نمبر 29۔ صانع عالم کی اس کاریگری میں تمہیں کہیں بھی فرق نظر نہ آئے گا، پھر دوبارہ نظر دوڑاؤ، کیا کوئی خلل دکھائی دیتا ہے؟ خداوند عالم نے ہر شے کو پیدا کیا اور اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا۔ عالم کی اسی موضوعیت اور حسن ترتیب کو دیکھ کر بڑے بڑے فلاسفہ اور سائنسدان معبود برحق کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ سیلین آؤڈورڈ کہتا ہے چنانچہ ملین آؤڈورڈ کہتا ہے کہ انسان اس وقت سخت حیرت زدہ ہو جاتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ ان مقرر اور ناطق مشاہدات کے ہوتے ہوئے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام عجائبات صرف بخت و اتفاق کے نتائج ہیں، یا بالفاظ دیگر یوں کہنا چاہیے کہ مادے کی عام خاصیت کے نتائج میں یہ فرضی احتمالات اور عقلی گمراہیاں ہیں جن کو لوگوں نے علم المحسوسات کا لقب دے رکھا ہے، لیکن
علم حقیقی نے ان کو بالکل باطل کر دیا ہے۔ فزیکل سائنس جاننے والے کبھی اس پر اعتقاد نہیں کر سکتا۔ یہ رسالہ شریفیہ اور رسالہ معرفت توحید کے سلسلے میں از حد مفید۔ علامہ مجلسی نے ہر دو رسائل کو بحر الانوار میں درج کیا ہے۔ نیز رسالہ توحید مفصل کا فارسی ترجمہ بھی فرمایا اور علیحدہ بھی عراق و ایران میں شائع ہو چکے۔ اردو زبان میں مولانا سید محمد ہارون صاحب مرحوم نے ان کا ترجمہ بنام توحید الائمہ شائع کیا ہے۔ عارف کامل عالم فاضل حضرت سید بن طاؤس علیہ رحمہ نے اپنے رسالہ کشف المجمع میں سفر و ہنر میں ان کو زیر مطالعہ رکھنے کی وصیت فرمائی ہے، لہذا مومنین ان رسائل شریفہ سے استفادہ کرنا چاہیے۔ شارح مشہور حکیم ہربرٹ اسپنر کہتا ہے، یہ اسرار جو روز بروز زیادہ دقیق ہوتے جاتے ہیں، جب ہم ان پر زیادہ بحث کرتے ہیں تو یہ ضرور ماننا پڑتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک ازلی اور ابدی قوت ہے جس سے تمام اشیاء وجود میں آئی ہیں۔ پروفیسر لینی لکھتا ہے، خدائے قادر و توانا اپنی عجیب و غریب کاریگریوں سے میرے سامنے اس طرح جلوہ گر ہوتا ہے کہ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور میں بالکل دیوانہ بن جاتا ہوں۔ ہر چیز میں گو وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کی کس قدر عجیب قدرت، کس قدر عجیب حکمت، کس قدر عجیب ایجاد پائی جاتی ہے۔ ایزک نیوٹن کہتا ہے کہ کائنات کے ہر اجزاء میں باوجود ہزاروں انقلابات زمان و مکان کے جو ترتیب اور تناسب ہے، وہ ممکن نہیں کہ بغیر کسی ایک ایسی ذات کے پایا جا سکے جو سب سے اول ہے اور صاحب علم اور صاحب اختیار ہے۔ کل فلا مریم حکیم فرانس کہتا ہے، تمام اساتذہ اس بات کے سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وجود کیوں کر ہوا اور یہ کیوں کر برابر چلا جاتا ہے، اور اسی بنا پر ان کو مجبوراً ایک ایسے خالق کا اقرار کرنا پڑتا ہے جس کا مؤثر ہونا ہمیشہ اور ہر وقت قائم ہے۔ بحوالہ الکلام الشبلی، کس قدر تعجب ہے جبکہ تحقیقات جدیدہ اور تدقیقات مفیدہ کی انتہا ہو گئی اور کائنات کے ہزاروں سربستہ راز فاش ہو چکے ہیں اور سائنس اپنے معراج کمال تک پہنچ چکی۔ اس کے باوجود بڑے بڑے فلاسفر اور سائنسدان بڑے غور و خوض کے بعد خداوند عالم کی ہستی کے ثبوت میں وہی استدلال پیش کر سکے ہیں جو قرآن نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے نہایت سادہ اور قریب النام طریقے سے پیش فرمایا ہے۔ پروفیسر لینی کا یہ قول کہ ہر چیز میں گو وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، کس قدر عجیب قدرت، کس قدر عجیب حکمت، کس قدر عجیب ایجاد پائی جاتی ہے، ارباب عقل و فکر کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ جو انسان کائنات کی بزرگ یا خرد یا اشیاء میں غور و فکر کرتا ہے، خالق عالم کی عظمت و جلالت کا نقشہ صفحہ ذہن میں زیادہ اجاگر ہوتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے کلام پاک میں بار بار نگار خانہ کائنات کی مختلف اشیاء میں غور و فکر کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ کبھی ارشاد فرماتا ہے، کبھی اس طرح حکم دیتا ہے، سورہ یونس پارہ نمبر 11، کبھی فرماتا ہے، اس طرح کی مختلف آیات دی ہوئی ہیں۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ سورہ یونس پارہ نمبر 11، حوالے کے لیے سورہ غاشیہ پارہ نمبر 30، سورہ شعراء پارہ نمبر 19، اور کہیں کائنات میں غور و فکر کرنے پر یوں تحدید فرماتا ہے، سورہ اعراف پارہ نمبر 9۔ اور اسی بنا پر معصومین نے ہدایت فرمائی کہ یعنی جب چاہو کہ خالق کائنات کی عظمت و جلالت معلوم کرو تو اس کی مخلوق کی عظمت میں غور و فکر کرو۔ اصول کافی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 11 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 12 کا آغاز انسانی جسم کے معجزات سے کریں گے انشاءاللہ۔